محمود کی شکست کی خبر ملتے ہی امیر سبکتگین نے اپنے درباری امراء سے مشورے کیے اور ایک لشکر جرار لے کر نشاپور کی طرف بڑھا۔ اس جنگی سفر میں راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ توس کے قریب ابو علی اور امیر فائق کے لشکروں سے سبکتگین کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر دونوں حریفوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ صف بندی شروع کر دی، اس سے پہلے کہ دونوں فوجیں آپس میں الجھ پڑیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے۔ امیر سبکتگین نے امیر ابو علی اور امیر فائق کے نام ایک خط دے کر اپنے سفیر کو حریف لشکر کی طرف بھیجا۔ اس خط میں امیر ابو علی اور امیر فائق کو مخاطب کرتے ہوئے امیر ناصر الدین سبکتگین نے لکھا تھا: تم دونوں نے ہیلہ بازی سے کام لیتے ہوئے میرے فرزند محمود پر یلغار کی اور اسے نشاپور سے بے دخل کر دیا، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ناقابل شکست لشکر لے کر تمہارے سروں پر آن پہنچا ہوں۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ شکست اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بندگان خدا کے خون سے یہ زمین سرخ نہ ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ نشاپور کا علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس حالت میں میرے سپاہی تمہیں باعافیت گزر جانے دیں گے، اور اگر تم میری بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے تو یاد رکھو کہ اس مرتبہ بہت خون بہے گا اور تمہاری بڑی رسوائی ہوگی۔ اگرچہ امیر سبکتگین جانتا تھا کہ امیر فائق اور امیر ابو علی جیسے خود غرض اور عیار حکمران آسانی کے ساتھ نشاپور کے علاقے سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اس نے نفسیاتی حربے کے طور پر الفاظ کے ذریعے اپنی طاقت اور رعب و جلال کا مظاہرہ کیا تھا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق نے یک کے بعد دیگرے امیر سبکتگین کا مکتوب پڑھا اور پھر بڑی حقارت کے ساتھ اس خطوط کے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور انتہائی تمسخرانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے دونوں امیروں نے بیک زبان کہا: ایک غلام زادے کے نامزد سفیر، تو نے اپنے آقا کے خط کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور ہم دونوں کی طرف سے اس غلام ابن غلام کے خط کا یہی جواب ہے۔ امیر ابو علی اور امیر فائق انتہائی ناشائستہ انداز میں امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہے تھے۔ جس طرح تو نے اپنے آقا کے مکتوب کے پرزے ہوا میں اڑتے دیکھے ہیں، اسی طرح بہت جلد تو اس کی قبائے اقتدار کی دھجیاں اڑتے دیکھے گا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق کا غرور و تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس غلام زادے سے یہ بھی کہہ دینا کہ ابھی تو ہم نے محمود کو صرف نشاپور سے بے دخل کیا ہے، مگر آنے والی چند دنوں میں ہم ان دونوں باپ بیٹے کو اس دنیا سے بے دخل کر دیں گے۔ امیر سبکتگین نے بڑے صبر و تحمل سے امیر ابو علی اور امیر ابو فائق کا تحقیر آمیز جواب سنا، پھر وہ زیر لب تبسم کے ساتھ اپنے فوجی سرداروں سے مخاطب ہوا: میں ان دونوں حکمرانوں کے ظرف اور ذہنی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری تمام قیاس آرائیاں درست ثابت ہوئیں۔ وہ دونوں طاقت کے نشے سے سرشار ہیں، اس لیے انہیں اپنے دائیں بائیں اور عقب میں حرکت کرنے والے انسانی سائے نظر نہیں آ رہے، تو پھر ہماری منزل بہت آسان ہو جائے گی امیر۔ جیسے ہی سبکتگین خاموش ہوا، راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ بول اٹھا: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امیر سبکتگین نے نیلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: تمام نصرتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے جنگی صورتحال کے مطابق دوبارہ اپنی صفیں درست کی اور پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہوا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق اپنی کثیر فوج پر نازاں تھے، اس لیے بے خوف ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ یہ مارکہ آرائی کئی دن تک جاری رہی، دونوں طرف بے پناہ جوش تھا، مگر ابھی تک جنگ کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس دوران ایک روز امیر ابو علی کے لشکر کے عقب میں گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ دیر بعد یہ غبار پورے میدان جنگ پر چھا گیا اور سپاہیوں کے چہرے گرد آلود ہو گئے۔ اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق پریشان نظر آنے لگے۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ امیر ابو علی بار بار چیخ رہا تھا: نہ موسم میں کوئی خلل واقع ہوا ہے اور نہ ہی آندھی کے آثار ہیں، پھر دھول کا یہ بادل کہاں سے آیا ہے؟ امیر ابو علی کی طرح امیر سبکتگین بھی کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ کثرت گرد و غبار کے باعث دونوں حریفوں کو کچھ دیر کے لیے جنگ روک دینا پڑی تھی۔ پھر جب یہ غبار جھٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ولی عہد غزنی محمود اپنا لشکر لے کر امیر ابو علی کی پشت پر آن پہنچا ہے۔ امیر ابو علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ محمود کسی زخمی شیر کی مانند دوبارہ زخم کی طرف پلٹ آئے گا۔ صورتحال کی اس ناگہانی تبدیلی کو دیکھ کر امیر ابو علی نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل ڈالی۔ اس نے اپنے لشکر کے مینا اور مصرا کے دونوں دستوں کو ملا کر امیر فائق کے سپاہیوں کے ساتھ امیر سبکتگین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے مردان شجاع کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ جاتے، مگر امیر سبکتگین نے بڑی دلیری سے اس حملے کو روکا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق سبکتگین کے لشکر پر پے در پے حملے کر رہے تھے تاکہ حریف لشکر میں انتشار برپا ہو جائے اور سبکتگین کو اپنے بیٹے محمود کی فوجی کمک سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ ان
ان دونوں کا خیال تھا کہ امیر سبکتگین بہت جلد میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا اور محمود کا آنے والا تازہ دم لشکر بھی نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر رہ جائے گا، مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امیر سبکتگین کے تمام سپاہی اس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے جیسے کسی نے میدان جنگ میں پوری مضبوطی کے ساتھ آہنی میخیں ٹھوک دی ہوں اور انتہائی کوشش کے باوجود ان میخوں کو جنبش تک نہ دی جا سکتی ہو۔ امیر سبکتگین کے فوجوں کی یہ استقامت دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن کو پسپا کرنے کے لیے کون سی نئی چال چلیں۔ ابھی ان دونوں کی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ اتنے میں محمود کا لشکر سر پر آن پہنچا۔ ولی عہد غزنی کے پورے سپاہی پورے زور و شور کے ساتھ فتح کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ دشمن کے سپاہیوں پر ان بلند و باک نعروں کا نفسیاتی اثر اس طرح مرتب ہوا کہ وہ بدحواس نظر آنے لگے، اور وہ محض نعرے ہی نہیں تھے بلکہ محمود کے سپاہی اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ آن کی آن میں امیر ابو علی اور امیر فائق کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی گئیں۔ ان دونوں شاطر حکمرانوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح اچانک میدان جنگ کا نقشہ بدل جائے گا اور ان کا لشکر ایک مخصوص دائرے میں محصور ہو کر رہ جائے گا۔ سامنے امیر سبکتگین کے تجربہ کار سپاہی تھے اور عقب میں محمود کی تازہ دم فوج۔ اس طرح امیر ابو علی اور امیر فائق کے لشکر گندم کے دانے بن کر رہ گئے تھے جنہیں چکی کے دو بھاری پاٹ تیزی سے پیس رہے تھے۔ گردش وقت نے امیر ابو علی اور امیر فائق کی دانائی کا یہ منصوبہ انہی پر الٹ دیا تھا۔ محمود کے تازہ دم سپاہیوں نے دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ امیر ابو علی اور امیر فائق بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ یہ دونوں نمک حرام حاکم جنہوں نے امیر نوح جیسے شریف النفس انسان کو بہت آزار پہنچایا تھا، گیدڑوں کی طرح بھاگ کر قلات کے علاقے میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ قلعہ خراسان اور توس کے درمیان واقع تھا۔ مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد امیر سبکتگین اور ولی عہد غزنی کا آمنا سامنا ہوا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کر سبکتگین گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بے اختیار بیٹے کو گلے لگا لیا۔ فرزند، مجھے تمہاری شجاعت اور مردانگی پر ناز ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے جس طرح ہاری ہوئی بازی جیتی ہے وہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جنگ و جدل کی تاریخ میں اس کارنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نہیں امیر محترم، محمود نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اس فتح میں میری کسی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کا کرم تھا جس نے میرے پیرہن ذات سے شکست و رسوائی کے داغ کو مٹا دیا، ورنہ میں وہی محمود ہوں جو کچھ دن پہلے اپنی جان بچانے کے لیے اسی میدان سے فرار ہوا تھا۔ یہ کہہ کر ولی عہد غزنی نے اپنا وہ خواب بیان کیا جس میں نظام شاہ نے اس کی پہلی شکست کا سبب بیان کیا تھا۔ محمود کو خواب سن کر امیر سبکتگین کی گردن بھی ندامت سے جھک گئی۔ اللہ ہماری اس لاف زنی اور ناشکر گزاری کو معاف فرمائے، بے شک ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد محمود اپنے باپ کے ہمراہ غزنی آیا اور نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس مرد درویش کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، شیخ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ محمود کسی کمسن بچے کی طرح رو رہا تھا، اگر آپ مجھے وقت پر تنبیہ نہیں کرتے تو اب تک میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ نہیں فرزند، ایسا ہرگز نہیں، تم ایک بار پھر غلطی کر رہے ہو۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، اس کائنات میں نظام شاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ذات بے نیاز جس طرح تمہیں ہدایت دیتی ہے اس طرح نظام شاہ بھی اس کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور بارگاہ ذوالجلال میں معافی کے لیے اپنے کمزور ہاتھ پھیلا دیے، بس یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب تک اس کی سرکار میں ایک بھکاری کی مانند کھڑے رہو گے دنیا تمہیں اپنا امیر سمجھتی رہے گی۔ امیر ابو علی اور امیر فائق کی شکست کے بعد امیر سبکتگین کے راستے کے تمام زہریلے کانٹے دور ہو چکے تھے اور اب وہ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے علاقوں پر حکومت کر رہا تھا۔ عدل و انصاف اور صلہ رحمی سبکتگین کی سیاست کے رہنما اصول تھے، اس لیے اس کے دور حکومت میں رعایا کو بہت زیادہ خوشحالی میسر آئی تھی۔ پھر جب اہل غزنی اور دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے سروں سے مسائل کی تیز دھوپ ہٹ گئی اور ہر طرف فراغت اور عافیت کا ابر چھا گیا اور سکون و راحت کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگی، تو اس نے ایک دن محمود کو نیشا پور سے طلب کر کہا، فرزند اب تمہاری عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل کرو کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل بھی ہے اور پرخطر بھی۔ محمود حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا اشارہ تمہاری شادی کی طرف ہے۔ امیر سبکتگین نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، امیر محترم کی ہر خوشی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مگر محمود نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا؟ سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا،
امیر ذیشان، میری نظر میں شادی ایک انسانی ضرورت ہے مگر زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہیں۔ محمود کے لہجے میں ادب و احترام بھی جھلک رہا تھا اور شان اور وقار بھی۔ آپ سیاسی اموار کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے گرد بے شمار خطرات موجود ہیں۔ ابھی راجہ جے پال بھی زندہ ہے اور اس نے اپنی شکست کو فراموش نہیں کیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ اس کی شکست پر کس قدر پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ اس صورتحال کی روشنی میں امیر معظم سے میری درخواست ہے کہ مجھے اس وقت تک اس فریضے کی ادائیگی سے معذور سمجھا جائے جب تک راجہ جے پال اور دوسرے ہندو فرما رواؤں کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ میں آپ سے اہل ہند کی کیا شکایت کروں کہ وہ تو پتھر کے پجاری ہیں۔ ذرا اپنے کلمہ گو بھائیوں کی طرف نظر کر لیجئے کہ ان کے دلوں میں نفرت اور حسد کا کیسا غبار بھرا ہوا ہے اور وہ ہماری مملکت کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں۔ میں انتہائی عاجزانہ لہجے میں جناب والا سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے ان زیر زمین پرورش پانے والے فتنوں کی طرف توجہ کیجیے، پھر فرصت ملے تو یہ جشن نشاط بھی منا لیں گے۔ مجھے تمہاری اس فہم و فراست پر ناز ہے فرزند کہ تم اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس رکھتے ہو۔ سبتگین نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا، میں اپنے اللہ کی اس بخشش اور عنایت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کو بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے اور ہر وقت بیدار رہنے والا ذہن عطا کیا ہے۔ غزنی کے دشمنوں کے بارے میں تمہارے تمام اندیشے درست ہیں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے فرائض سے غافل ہو جائے۔ محمود کا خیال تھا کہ سبتگین اس کی عرضی قبول کر لے گا مگر ولی غزنی کا اصرار قائم رہا اور پھر محمود شادی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس نے رشتے کو تسلیم کرتے ہوئے محمود کے تصورات میں بار بار نگار خانم کا پیکر ابھر رہا تھا اور اس کے دل پر گہری اداسی چھا جاتی تھی۔ وہ دن اہل غزنی کے لیے ایک یادگار دن تھا جب شہر کے بامدر کو نئے انداز سے آراستہ کیا گیا۔ محمود کی شادی ایک ترک سردار عبداللہ بن اسحاق کی بیٹی میمونہ سے طے پائی تھی۔ عبداللہ بن اسحاق غزنی کے نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کا قریبی عزیز تھا۔ اگرچہ میمونہ ایک دلکش اور نیک سیرت دوشیزہ تھی لیکن نگار خانم سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی تقریب کے نشاط انگیز ہنگاموں میں بھی محمود ایک ناقابل بیان لغزش محسوس کر رہا تھا۔ کاش یوں ہوتا کہ بابا جان میرے دل کی آواز سن لیتے اور ناآسودہ جذبات کی زبان سمجھنے کی کوشش کرتے۔ محمود نے کئی بار سوچا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ روشنی کے بے شمار کمکمے بجھ کر رہ گئے ہیں اور چاروں طرف دھواں پھیلتا جا رہا ہے۔ دوستوں نے ولی عہد غزنی کا اداس چہرہ دیکھا تو سرگوشیوں کے انداز میں شرارت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ محمود صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً ہی سمجھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں پر جبراً مسکراہٹ سجا لی۔ پھر اس وقت نکاح کی تقریب میں تعطل پیدا ہو گیا جب محمود نے اپنے عقب میں کھڑے ہوئے خدمتگاروں سے پوچھا کہ نظام شاہ کہاں ہیں اور ابھی تک تشریف کیوں نہیں لائے۔ محمود کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے امیر سبتگین نے کہا، شیخ کو شادی کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نظام شاہ ایک گوشہ نشین انسان ہے۔ وہ کسی ہنگامہ خیز تقریبات میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے، شاید اس لیے تشریف نہیں لائے۔ امیر سبتگین کا جواب سن کر محمود مسند پر کھڑا ہو گیا۔ عالیجاں حضرت نظام شاہ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، پھر انہیں ایک عام انسان کی طرح دعوت نامہ کیوں بھیجا گیا؟ محمود نے بڑے ادب کے ساتھ ولی غزنی سے سوال کیا۔ امیر سبتگین کے پاس بیٹے کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے محمود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا امیر عالی مقام سمجھتے ہیں کہ نظام شاہ اس طرح ہماری تقریب میں تشریف لے آئیں گے؟ محمود کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ جس منصب کے انسان ہیں اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ ہم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے۔ پوری محفل پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ پوری مجلس کو آج اندازہ ہوا تھا کہ ولی عہد غزنی درویش نظام شاہ کو کس قدر چاہتا ہے۔ میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کروں گا کہ وہ اس بے رنگ تقریب کو رونق بخش دیں۔ باپ کے احترام کے پیش نظر محمود کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی لیکن اس کے چہرے سے جوش و جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر ذیشان، آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ نظام شاہ کے بغیر یہاں کیسا اندھیرا ہے۔ اگرچہ ہزاروں فانوس اور کمکمے جل رہے ہیں لیکن در و دیوار کی تاریکی اور ویرانی نہیں جاتی۔ محمود نے اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں شادی کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی اور جس کے ایک ایک گوشے کو رنگا رنگ پھولوں اور روشنیوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ غزنی کی پوری تاریخ میں
इस तरह की आरائश की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती थी। और फिर मेरा निकाह भी तो शेख ही को पढ़ाना है, इसलिए इनकी शिरकत के बगैर ये तकरीब अपने इख्तिताम को कैसे पहुँचेगी। फर्जन तुम्हारा निकाह इमाम रुकनुद्दीन मसूद पढ़ाएंगे कि ये गजनी के सबसे बड़े आलिम हैं। अमीर सुब्तगीन ने इमाम रुकनुद्दीन मसूद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि दरबारी उलमा में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम समझे जाते थे। इमाम रुकनुद्दीन बज़ाहिर इल्म का समंदर नजर आते थे, मगर इसके साथ ही वो दुनियादारी के असर रसूल से भी बखूबी वाकिफ थे। मुसलते वक्त के पेश नज़र उन्होंने कभी अमीर सुब्तगीन के किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं किया था। इसके अलावा इमाम रुकनुद्दीन दूसरे दरबारी उमरा के मर्तबे का भी लिहाज रखते थे। इसी वजह से इन्हें अराकीन सल्तनत में बहुत ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल थी। अमीर सुब्तगीन के इंकशाफ पर वली-ए-अहद गज़नी महमूद ने चौंक कर इमाम रुकनुद्दीन की तरफ देखा, जो मसनद निकाह पर दाएं जानिब बैठे थे और जिनके चेहरे से जलाल रूहानी के बजाय दुनियावी शान व शौकत ज़ाहिर हो रही थी। मेरी नज़र में शेख निज़ाम शाह से बड़ा कोई आलिम नहीं है। महमूद ने अमीर सुब्तगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अहले गज़नी ने इल्म का क्या मयार मुकर्रर किया है ये वो ही जाने, मगर मेरा निकाह निज़ाम शाह को ही पढ़ाना होगा। मैं खुद शेख को लेने जा रहा हूँ। ये कहकर महमूद मसनद से नीचे उतर आया। इमाम रुकनुद्दीन मसूद अपनी ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सके और वली गज़नी से रुख्सत की इजाज़त मांगने लगे। अमीर मोहतरम, मुझे इस तकरीब में शिरकत से माजूर समझिएगा, जहाँ नाम निहाद और जाहिल दरवेश को आला इल्म पर तरजीह दी जाती है। इमाम रुकनुद्दीन के लहजे में निज़ाम शाह के लिए इंतहाई हकारत पोशीदा थी। महमूद अभी बच्चा है और निज़ाम शाह से इंतहाई अकीदत रखता है। अमीर सुब्तगीन ने इमाम रुकनुद्दीन को समझाते हुए कहा, और अपनी इसी अकीदत की वजह से वो आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठा, वरना सारी दुनिया जानती है कि आप फज़ल व कमाल के किस दर्जे पर फायज हैं। अमीर सुब्तगीन ने पूरी सच्चाई के साथ एक आलिम के लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम का मुज़ाहरा किया था, लेकिन इमाम रुकनुद्दीन ने वली गज़नी की माज़रत को कबूल नहीं किया और अपने गुस्से का इजहार करते हुए तकरीब से उठकर चले गए। मैं इस मकाम पर एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकता जहां जाहिल और बेहुनर लोगों को महफिल की रौनक करार दिया जाता है। सारी तकरीब बेमज़ा होकर रह गई थी। अमीर सुब्तगीन इमाम रुकनुद्दीन मसूद को रोक सकता था और अपने बेटे महमूद को जबरन इसके इरादों से बाज रख सकता था कि दरमियान में निज़ाम शाह की ज़ाते गरामी थी। अमीर सुब्तगीन उदास नज़रों से इस महफिल निशात को देख रहा था, जहाँ कुछ देर पहले मुसरत अंगेज़ हंगामे बरपा थे और अब इस महफिल पर गहरा सकूत तारी था, जैसे यहाँ कोई अलमनाक हादसा पेश आ गया हो। महमूद शाही रक्त पर सवार होकर इस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, जहाँ निज़ाम शाह एक अरसे दराज से सकूनत पजीर थे, मगर वहाँ पहुँचकर वली-ए-गज़नी को मालूम हुआ कि निज़ाम शाह मस्जिद में मौजूद नहीं। फिर बहुत तलाश करने के बाद महमूद ने इस मर्द दरवेश को पा लिया, जो रात के अंधेरों में एक मजदूर की हैसियत से किसी जागीरदार के मकान की तामीर कर रहा था। निज़ाम के दोनों हाथ और कपड़े मिट्टी के गारे से आलूद थे। ये मंजर देखकर महमूद की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत तेजी के साथ रक्त से उतरा और निज़ाम शाह के सामने पहुंचकर इंतहाई रक्त आमेज लहजे में कहने लगा, शेख, जिस बाप का बेटा गज़नी का वली-ए-अहद हो, वो इस तरह आज़ार उठाए और ऐसे दुख झेले। फर्जंद, हर शख्स को अपने अमाल का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। निज़ाम शाह ने हस्ब आदत मुस्कुराते हुए कहा। महमूद इस रात से बाखबर था कि निज़ाम शाह अमीर सुब्तगीन की पेश करदा शाहाना अमारात को कई बार ठुकरा चुके हैं, इसलिए वो इस मर्द गयूर से मेहनत और मजदूरी छोड़ देने की दरख्वास्त नहीं कर सकता था। मजबूरन वली-ए-अहद गज़नी ने मुख्तसर अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया और हसरत ज़दा नज़रों से निज़ाम शाह की तरफ देखने लगा। क्यों अपनी तकरीब को बेरंग और बेमज़ा करते हो? निज़ाम शाह के होंठों पर वही मखसूस दिलनवाज तबस्सुम मौजूद थी। किसी बज़्म निशात की महफिल में एक फ़कीर के आने का क्या मायने? लज्जत और ऐश के बंदे और हिर्स व हवस के ग़ुलाम नाहक परेशान होंगे। इनकी साफ शफाफ पेशानी शिकनों से भर जाएंगी, आंखों में बेजारी का गुबार उठने लगेगा और दिलों में बेदिली का तूफान उठने लगेगा। जाओ फर्जंद, ऐसे कैफावर लम्हात को क्यों बर्बाद करते हो? और फिर इस परेशान हाल इंसान के पास कोई ऐसा लिबास भी तो नहीं जो तुम्हारी बज़्म जाओ जलाल के शायान शान हो। कहाँ ये मिट्टी और कीचड़ से अटा हुआ पैरहन और कहाँ शरकाए महफिल के रस्क बर्क लिबास। नहीं फर्जंद, दोनों में कोई मेल नहीं। तुम एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कसर शाही की तरफ लौट जाओ और अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर दो। मेरी दुआएं हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे लिए तुम्हारी यही इनायत काफ़ी है कि तुम मुझे मेरा बाकी मांदा काम मुकम्मल कर लेने दो। अगर आज रात ये काम तकमील तक ना पहुँचा तो फिर मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी और इस सूरत में मेरे मुतल्लिकीन भूखे मर जाएंगे। निज़ाम शाह का इशारा मरहूम
فوجی کی بیوہ، اس کے بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کی طرف تھا۔ نظام شاہ گزشتہ 10 سالوں سے تن و تنہا ان تینوں افراد کی کفالت کر رہے تھے۔ اگرچہ احمد سالار اب 18 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا، لیکن نظام شاہ نے اسے کوئی دوسرا کام کرنے سے منع کیا تھا۔ احمد سالار شب و روز مذہبی اور دنیاوی علوم و فنون سیکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر محمود کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اگر شیخ اس پر راضی ہو جاتے تو میں اپنا سہارا جاہ جلال اور شان عمارت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضور والا ایسی کسی شے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ولی عہد غزنی رک رک کر یوں بول رہا تھا جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بھی فرزند ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اور اگر شیخ کی بے نیازی نے مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا تو پھر یہ تقریب نکاح بھی درہم بھرم ہو کر رہ جائے گی۔ سارے مہمان گرامی اٹھے ہوئے سروں کو جھکائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، رنگا رنگ قندیلے اور فانوس بجھ جائیں گے، اور اہل غزنی چیخ چیخ کر کہیں گے کہ نظام شاہ کا بت شکن ایک نافرمان بیٹا ہے۔ بالآخر محمود کی ضد کے آگے نظام شاہ مجبور ہو گئے۔ پھر غزنی کے درویش نے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ دھوئے اور اسی غبار آلود لباس میں قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بڑے عجیب لمحات تھے جب امرائے غزنی نے نظام شاہ کو محمود کے ساتھ شاہی رقص سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا اور پھر عمارت کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف ایک شور سا برپا تھا کہ نظام شاہ تشریف لے آئے ہیں۔ امیر سبکتگین نے یہ آواز سنی تو دوڑتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں جھک کر نظام شاہ کا استقبال کیا۔ خوش رہو۔ نظام شاہ نے رسمی انداز میں ولی غزنی کو دعا دی اور تیزی سے اس مسند کی طرف بڑھے جسے نہایت پرتکلف انداز میں سجایا گیا تھا۔ محمود سر جھکائے نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اہل محفل حیرت اور سکوت کے عالم میں اس مرد آزاد کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھ رہی تھی، جو کسی رسم شاہی کا پابند نہیں تھا اور جس نے بڑی بے نیازی سے اقتدار کی تمام کارفرانہ روایتوں کو پامال کر ڈالا تھا۔ دولت کے نشے میں بدمست باز شرکائے محفل کی نظریں نظام شاہ کے بوسیدہ اور غبار آلود لباس پر تو وہ تمسخر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ ہے ولی غزنی کا شیخ۔ لیکن جب ان بدمستوں نے نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی غلیظ روحیں لرز کر رہ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد نظام شاہ نے خطبہ نکاح پڑھا۔ قرات کا عجیب انداز تھا۔ اہل محفل کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے دل سینوں سے کھینچے جا رہے ہیں۔ خطبہ نکاح کے بعد نظام شاہ نے بآواز بلند محمود کی دراز عمری اور بلند اقبالی کے لیے دعا کی، پھر اپنی نشست سے اٹھ کر محمود کو گلے لگا لیا اور ولی غزنی کی پیشانی کو طویل بوسے دیے۔ اس کے بعد اپنے کندھے سے رومال اتارا اور ولی عہد غزنی کے سر پر باندھ دیا۔ یہ ایک درویش بیشتر و سامان کی طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کی حفاظت کرنا، نظام شاہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ مگر شیخ ابھی تو تقریب باقی ہے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ مجھے یہ غذائیں ہضم نہیں ہوتی، نظام شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی کچھ بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ شیخ آپ ذرا ٹھہریں، میرے خدمتگار شاہی سواری پر آپ کو مسجد تک پہنچا دیں گے۔ محمود نے نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں فرزند، ابھی یہ پاؤں سلامت ہیں، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ نظام شاہ کا جواب سن کر محمود اداس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیخ کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی بات تسلیم نہیں کرائی جا سکتی۔ پھر امیر سبکتگین اور ولی عہد غزنی نظام شاہ کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی نظام شاہ مڑے اور ولی غزنی سے مخاطب ہو کر بولے، امیر محترم، آپ کو اپنے فرزند کی شادی مبارک ہو۔ نظام شاہ کے لہجے میں عجیب سی خلش تھی جسے ولی غزنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ امیر سبکتگین نے خفیف سے لہجے میں کہا۔ فرما روائے غزنی نظام شاہ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مزید کامرانیاں بخشے، یہ کہہ کر نظام شاہ آگے بڑھ گئے۔ عمارت کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ امیر سبکتگین اور محمود کچھ دیر تک نظام شاہ کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر وہ مرد قلندر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پورے شہر غزنی میں جشن کا سماں تھا، مگر نگار خانم کا گھر ایک خاموش ماتم کدہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس رات نظام شاہ کے اصرار کے باوجود نگار خانم نے کھانا نہیں کھایا، نتیجتاً باقی افراد کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ نگار خانم رات بھر روتی رہی اور نظام شاہ اس طرح خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے جیسے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ باقی نہ رہے ہوں۔ پھر جب غزنی کی فضاؤں میں اذان فجر کی گونج سنائی دینے لگی تو نظام شاہ سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔
سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، بس وہی ایک ذات ذوالجلال اور اکرام باقی رہنے والی ہے۔ دوسرے دن غزنی کے تمام امراء اور ان کی بیگمات محمود کی شادی کی مبارکباد اور قیمتی نظریں پیش کرنے کے لیے آئے۔ پھر جب ولی غزنی کو اپنی کنیزوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نگار خانم بھی مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے تو محمود بے قرار ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی تمام امراء کو روک دیا اور نگار خانم کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ محمود کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ نگار خانم ایک معمولی لباس پہنے کھڑی تھی اور طویل غربت اور افلاس کی زندگی گزارنے کے سبب اس کے دل نشین خد و خال بجھ کر رہ گئے تھے۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ ولی غزنی نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، نگار خانم نے باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میری شکل میں دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ میں بہت مجبور تھا نگار خانم، بہت مجبور۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ میں ولی غزنی کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے نہیں آئی ہوں۔ نگار خانم بہت آہستہ بول رہی تھی۔ مجھ پر آپ کا ایک قرض تھا، سوچا کہ مرنے سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کر دوں۔ کیسا قرض؟ محمود نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کی مبارکباد کا قرض، نگار خانم نے ٹھہر کر کہا۔ اللہ ولی عہد غزنی کو ہر محاذ پر کامران اور بامراد رکھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس شادی سے مجھ پر کیا گزری؟ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر اذیت اور کرب کی گہری پرچھائیاں لرزنے لگی تھی۔ میری بیوی نے میرے چہرے کے داغوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے رنگ ابھر آئے۔ کاش وہ میرے دل کی طرف دیکھتی، میرے دماغ پر نظر کرتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک عام سی عورت ہے، ظاہر پرست عورت۔ اس کی نگاہیں میری بدصورتی پر تانا زن ہے، مگر زبان مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ نگار خانم آہنی اعصاب رکھنے والا فاتح آج ایک شکست خوردہ انسان کی طرح رو رہا تھا۔ ایک تم ہی تو تھی جو میرے دل کی طرف دیکھتی تھی۔ محمود کی شکستہ حالت دیکھ کر نگار خانم بھی رونے لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں گئی ہوں؟ شدت جذبات سے نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آج بھی حالات کے گرد و غبار میں اٹی ہوئی اسی راستے پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ محمود ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ نگار خانم درمیان میں بول اٹھی۔ اپنی زندگی کے عظیم ترین مقصد کی طرف دیکھیے۔ تنگ دل اور کم نظر عورتوں کی رفاقتیں آپ کا مقام حیات نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ٹھہر کر بولی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں کوئی قیمتی چیز پیش کرنے نہیں آئی۔ اگر میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوتی تو ولی عہد غزنی کے شایان شان تحفہ پیش کرتی، مگر حضور والے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نظام شاہ کی بیٹی ہوں اور نظام شاہ ایک محنت کش مزدور ہے۔ مجھے گردش روز و شب نے سمجھا دیا ہے کہ بارگاہ شاہی میں ایک مزدور کے تحفے کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا، اس لیے چند دعائیں ہی میرا سرمایہ ہے اور میں وہی دعائیں آپ کی نظر کیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر نگار خانم واپس جانے کے لیے مڑی، مگر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد یکایک پلٹی اور محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ بے شک آپ ایک بڑے فاتح اور بڑے جنگجو ہیں، مگر پھر بھی ایک کمزور عورت کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے بازار میں دل کی دکان کھولنے والے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہاں پتھروں کے سوداگر ہیں، دل خریدنے والا کوئی نہیں۔ جیسے ہی نگار خانم محمود کی خلوت گاہ سے باہر نکلی، امیر سبکتگین کی جاسوس کنیزوں نے ولی غزنی کو اس ملاقات سے باخبر کر دیا۔ شاید ابھی یہ آگ سرد نہیں ہوئی، سبکتگین نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور فوراً ہی محمود کو خلوت میں طلب کر لیا۔ فرزند انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سبکتگین نے محمود کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کل میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ امیر محترم کی زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے۔ محمود نے انتہائی سعادت مند بیٹے کی طرح جواب دیا۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ سبکتگین کے لہجے کی سختی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو روز حشر اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ میں ہر حال میں امیر محترم کی مرضی کا پابند رہوں گا۔ محمود نے سر جھکا لیا اور ایسے مایوس ہو گیا جیسے جبر و اقتدار کے خنجر سے اس کے دل میں کئی شگاف ڈال دیے گئے ہوں۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ محمود کا چہرہ بجھا سا تھا اور آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی۔ فرزند کیا تمہیں میرا حکم شائق گزرا ہے؟ ولی غزنی نے نرم لہجے میں محمود سے پوچھا۔ ولی عہد سلطنت نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ حکم آخر حکم ہے، وہ دل و دماغ پر گراں گزرے یا انسان اسے سن کر سکون اور اطمینان محسوس کرے، ہر حال میں حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اگرچہ محمود نے سعادت مندانہ لہجہ اختیار کیا تھا، لیکن اس کے لفظ میں گہری تلخی پوشیدہ
پوشیدہ تھی۔ میرے محبوب بیٹے، اپنے باپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ولی غزنی نے محمود کی برہمی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس کے لہجے میں مزید نرمی آ گئی تھی۔ میں نے ایک فرما روا کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیا، میں اول اور آخر تمہارا باپ ہوں، اور ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل پر تباہی اور بربادی کے سائے لرزتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میمونہ ایک اعلیٰ نسب خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کا باپ عبداللہ بن اسحاق معزز اور محترم بھی ہے، غیور اور جسور بھی، اور ملت اسلامیہ کا وفادار بھی۔ سبکتگین نے اپنے انتخاب کے بارے میں پرزور دلائل پیش کرتے ہوئے کہا، اس کے برعکس نگار خانم ایک بزدل، عیار، منافق اور دشمن اسلام اسد شیرازی کی بیٹی ہے۔ کیا تم ان دونوں خاندانوں میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے؟ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیا نسب ناموں، قوموں اور خاندانوں کے بارے میں قائم کیے گئے صدیوں پرانے معیار بے حقیقت ہیں؟ کیا تم نے کبھی گندم کی بالیوں سے جو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کیا کبھی کسی ببول کے درخت پر گلاب کھل سکتا ہے؟ اگرچہ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک ناقابل تسخیر دلیل پیش کی تھی، لیکن محمود کی بے پناہ ذہانت نے فوری طور پر اس دلیل کو رد کرتے ہوئے کہا، امیر ذیشان، اس خادم کی گستاخی معاف کے پیڑ اور پودوں کے اصول کا اطلاق انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فاسق اور فاجر کا بیٹا ولی کامل بھی بن سکتا ہے، اور ایک کتب کا فرزند گمراہی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ محمود کے لہجے میں احترام بھی تھا اور احتجاج بھی۔ میں عبداللہ بن اسحاق کی بیٹی میمونہ اور اسد شیرازی کی دختر نگار خانم کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، پھر بھی ولی غزنی کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے محبوب بیٹے کو دل کے محاذ پر شکست ہو چکی ہے۔ امیر محترم کی سیاست انسانی جذبات کو کوئی اہمیت نہ دے، لیکن میں شوہر اور بیوی کی ذہنی ہم آہنگی کو بہت ضروری خیال کرتا ہوں، مگر میری بد نصیبی یہ ہے کہ اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اب میرے سامنے صرف محاذ جنگ کھلا ہے، اور میں ولی غزنی کو یقین دلاتا ہوں کہ آسمان کی آنکھ کسی محاذ پر میری پشت نہیں دیکھے گی۔ امیر محترم نے مجھے زمین کا جو ٹکڑا وراثت میں بخشا ہے، میں اس کے طول و عرض کو اتنا وسیع کر دوں گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ جوش و جذبات سے محمود کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر امیر سبکتگین مسکرانے لگے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں فرزند کہ تم تاریخ آدم کے عظیم تر کشور کشا کہلاؤ۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں امیر ذیشان کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ یہ کہہ کر محمود ولی غزنی کی بارگاہ سے اٹھا اور پھر کچھ دن دارالحکومت میں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی میمونہ کے ہمراہ نشاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔